ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو خوفستان میں ایک نئی کہانی ہنی مون والی چڑیل کے ساتھ۔ نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے، ایسا نہ ہو کہ چڑیل آپ پر بھی اٹیک کر دے۔ بچے اپنے رزق پر اس کہانی کو دیکھیں۔ پونا شہر میں دو بہنیں نندنی اور ساکشی۔ نندنی سیدھی سادی، معصوم سی اور پڑھائی میں اچھی تھی، زیادہ تر گھریلو کاموں میں دلچسپی لیتی تھی، لیکن ساکشی شوق مزاج، بولڈ، آزاد خیال پسند لڑکی تھی۔ یونیورسٹی کے فنکشن میں ملاقات ہوتی ہے شنکر شرما نامی ایک لڑکے سے، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور آنکھوں میں عجیب کشش لیے اس کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی محبت میں کھو جاتا ہے ساکشی کی اور پیش کر دیتا ہے پروپوزل شادی کا۔ نندنی اپنی بہن کی خوشیوں پر بہت زیادہ اس کو دعا دیتی ہے۔ شادی دھوم دھام سے رقص، گانے، رنگین تقریبات اور ہنی مون کے لیے منالی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جب وہ دونوں منالی پہنچتے ہیں تو برفانی پہاڑوں کے درمیان پرانا لیکن دلکش ہوٹل کے کمرے میں جاتے ہیں تو کمرے کا مالک رک کر کہتا ہے کہ یہ کمرہ خیر آپ آرام کیجیے۔ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ نے سوال اٹھایا۔ کمرہ اندر اچھا تھا مگر عجیب سا احساس تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پرانا آئینہ لٹکا ہوا تھا۔ رات کی برف باری اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، ہوا چیختی رہتی ہے۔ ہیٹر کے پاس دونوں قریب بیٹھے ہوتے ہیں۔ ساکشی نے محبت سے کہا، کمال لمحہ ہے اور کمال موسم ہے۔ شنکر نے ہاتھ تھام کر جواب دیا، یہ لمحہ میری زندگی کا قیمتی لمحہ ہے۔ کافی کی بھاپ، برف اور رومانس کی فضا دونوں باہوں میں قریب آ کر کھو جاتے ہیں کہ اچانک کھڑکی زور سے بند ہوتی ہے جیسے کوئی دھماکہ، اور دونوں ہی اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ شنکر پانی لینے کے لیے آدھی رات کو اٹھتا ہے۔ روشنی نائٹ بلب کی وجہ سے کم جل رہی ہوتی ہے روم میں، اور کمرے میں عجیب سا سکون ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر آئینے پر پڑتی ہے۔ آئینے میں عورت ساڑی لال پہنے ہوئے کھڑی ہوتی ہے، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں اور چہرہ انتقام کی وجہ سے لال ہوا ہوتا ہے۔ وہ سیدھا شنکر کو گھورتی ہے اور خاموش کھڑی ہو جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتی ہے، لیکن شنکر کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو ساکشی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، خوف کے مارے۔ ہاتھ جو ہوتا ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے ساکشی کا، جیسے کہ کسی اور کی کوئی چیز چھو لی ہو۔ ساکشی تو گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، لیکن کمرے میں خاموشی اور سرگوشی ابھر جاتی ہے۔ شنکر، تم میرے ہو، صرف میرے ہو۔ شنکر گھبرا جاتا ہے۔ ارد گرد خوفناک سا خاموشی، دیوار پر تصویر میں آنکھیں لمحے بھر کے لیے چمکتی ہیں۔ ساکشی نے نیند میں کروٹ بدل لیتی ہے، اس کے ہونٹ بڑبڑاتے ہیں، نہیں وہ میرا ہے، نہیں وہ میرا ہے۔ شنکر جب یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے۔ صبح کا اجالا جیسے ہی شروع ہوتا ہے، شنکر جاگتا ہے اور جاگتے ہی نیند سے خالی آنکھیں ادھر ادھر دیکھتا ہے اور فوراً نیچے ریسیپشنسٹ کے پاس جاتا ہے، ہوٹل کے مالک کے پاس فوراً پہنچ جاتا ہے۔ کل رات کی آوازیں سے جو آتی ہیں وہ تمام چیزیں بتاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا کمرہ ٹھیک ہے۔ مالک نے آہ بھری اور آنکھوں میں اداسی لیے کہتا ہے کہ یہ کمرہ منحوس ہے۔ پرانی دلہن مری تھی اس کمرے میں، شوہر کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی اور اس نے پھانسی لگا لی تھی۔ اسی دن سے کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن صاحب جی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ شنکر کا دل خوف سے لرز اٹھتا ہے، کیونکہ وہ ایمرجنسی میں ہنی مون کے لیے منالی چوز کرتے ہیں تو کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، اسی کمرے میں رکنا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں وہ ساکشی سے چھپا لیتا ہے۔ شام کو شنکر نے بات چھپانے کی کوشش کی، دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھتے اور خوشگوار لمحے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ شنکر نے آہستہ سے پوچھا، ساکشی سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ساکشی مسکراتی ہے اور کندھے پر سر رکھ دیتی ہے، جب تم پاس ہو تو خوف کبھی بھی نہیں آتا۔ شنکر نے محبت سے بوسہ دیا پیشانی پر، آنکھیں بند کی اور سرگوشی سے کانوں کے قریب گیا، یہ لمحہ میرا ہونا چاہیے، صرف میرا، سمجھ گیا نا؟ یعنی کہ وہی چڑیل کان میں بولتی ہے، اور ایک دم سے وہ گھبرا جاتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا ساکشی کے سامنے۔ کمرے میں مدھم لائٹ چلتی ہے، باہر برفانی ہوا ہوتی ہے۔ شنکر نے ساکشی کو بازو میں بھینچ لیا، وہ اس کے قریب آ کر کانوں میں بولا،
یہ لمحہ میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ ساکشی کے لب کپ کپاتے ہیں، آنکھوں میں نرمی جھلکتی ہے اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ میرا بھی خواب ہے، تمہاری باہوں میں ہمیشہ کے لیے رہنا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی بارش میں کھو جاتے ہیں۔ ہیٹر کی گرمی میں ان کے بدن پگھلنے لگتے ہیں۔ ساکشی نے ساڑی کا پلو آہستہ آہستہ سے گرایا۔ شنکر نے انگلیوں سے اس کی کمر کو چھوا۔ ایک کپ کپی ان کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ لبوں پر لب رکھ کر وہ مزید قریب ہوا۔ لمحات کی شدت نے وقت کو تھام دیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں قید ہوئیں اور کمرے کی خاموشی میں محبت کی سرگوشیاں کھلکھلانے لگیں کہ اچانک کمرے کی لائٹ بجھ گئی۔ ہوا کے جھونکے نے کھڑکی کی زور سے ہلایا۔ آئینے میں لمحے بھر کو سرخ ساڑی نظر آئی، مگر دونوں محبت میں اتنے کھوئے ہوئے تھے، یا یہ کہنا برا نہیں ہوگا کہ پیار میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ڈر کا احساس ہی دب گیا۔ اور ساکشی نے شوخی سے کہا، ڈرپوک مت بنو۔ شنکر نے ہنس کر اس کے ہونٹ پر ہونٹ رکھ دیے اور اسے محبت سے چوم لیا۔ محبت کی شدت نے خوف کو کہیں دور چھپا لیا۔ رات کے بعد صبح آئی۔ شنکر جاگا، چہرہ تھکا ہوا تھا مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے کھڑکی سے برفباری پہاڑ دیکھے اور خود سے کہا کہ یہ جگہ منحوس تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر ایک رات تو گزر ہی گئی ہے، کچھ نہیں تھا۔ ایک رات اور گزار لیں گے، میں یہ موقع کیوں ضائع کروں؟ ساکشی اتنی خوش ہے تو ہم کیوں اس کمرے کو چھوڑیں؟ یعنی کہ یہ کہہ لیجیے کہ چڑیل نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اور اس نے فیصلہ لیا کہ ہم یہ کمرہ نہیں چھوڑیں گی۔